ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کئی مرتبہ کھجایا تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا ہے کہا جائے گا اور اس سے نماز نہ جائے گی۔ 3 بار کھجانے سے جس طرح سے پہلے بتایا ٹوٹ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح سے ہماری نماز ٹوٹ سکتی ہے، ان میں حرکات کے بارے میں جانیں گے، ان میں اگر سامنے کوئی چیز آ جائے تو اس کو کیسے ہٹانا ہے، اور یہ سب ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ نماز میں سانپ بچھو مارنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی ضرورت ہو۔ اگر مارنے میں 3 قدم یا زیادہ چلنا پڑا یا 3 ضرب یا زیادہ لگانا پڑی تو نماز ٹوٹ گئی۔ سمجھنے کی بات ہے، آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ نماز میں سانپ بچھو مارنے کی اجازت ہے اگرچہ نماز ٹوٹ جائے۔ سانپ بچھو کو نماز میں مارنا اس وقت مباح ہے جب سامنے گزرے اور تکلیف دینے کا ڈر ہو، اور اگر کاٹنے کا ڈر نہ ہو تو مکروہ ہے۔ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب پہلے مباح میں نے بتایا، مباح کے بارے میں جان لیں۔ مباح کے معنی ہے جائز، حلال، جس پر شریعت کی طرف سے کوئی روک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اچھا، ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کئی مرتبہ کھجایا تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا اور اس سے نماز نہ جائے گی۔ 3 بار جو پہلے میں نے بتایا ہے کہ ایک بار کھجایا، پھر ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہٹا لیا، تیسری بار کھجاؤ گے تو نماز چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تکبیرات انتقال میں اللہ کے الف کو یا اکبر کے الف کو کھینچا اور اللہ 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 یا اکبر اکبر کہا، یا بے کے بعد الف بڑھا دیا گیا کہ اکبر ہو گیا تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی۔ یعنی اللہ کا اللہ کہے یا اکبر کا اکبر کہے یا اکبر مطلب بے کو بڑا کر دے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا کیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ جب شروع میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس میں اگر ایسا کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ قرات یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائے نماز توڑ دیتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے نماز۔ نماز کے آگے سے چاہے آدمی گزرے یا جانور نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ گزرنے والا بہت گنہگار ہوتا ہے۔ اگر نمازی کے سامنے سے جانے والا جانتا کہ اس میں کیا گناہ ہے تو 100 برس کھڑا رہتا، مطلب 100 برس کھڑا رہتا، بلکہ زمین میں دھنس جانے کو اچھا سمجھتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ ٹھیک ہے۔ اگر میدان میں نمازی کے سامنے سے 3 گز چھوڑ کر آگے سے گزرے تو حرج نہیں، لیکن غار اور مسجد میں ایسا نہیں کر سکتا۔ نمازی کے آگے اگر سترہ ہو تو سترہ کے پیچھے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب سترہ کیا ہے؟ سترہ کے معنی ہے ایسی کوئی چیز جس سے آڑ آ جائے۔ سترہ 1 ہاتھ اونچا اور 1 انگل موٹا ہو کافی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ اونچا ہو۔ سترہ داہنی بوں کے سامنے گاڑنا افضل ہے۔ سترہ کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ درخت، جانور، آدمی وغیرہ کا بھی سترہ ہو سکتا ہے۔ امام کا سترہ مقتدی کے لیے بھی سترہ ہے، مقتدیوں کے لیے علیحدہ سترہ کی ضرورت نہیں۔ لہذا اگر مسجد میں بھی مقتدی کے آگے سے گزر جائے جبکہ امام کے آگے سے نہ ہو تو حرج نہیں۔ نمازی اپنے آگے سے گزرنے والوں کو اگر روکنا چاہے تو سبحان اللہ کہے یا زور سے قرات کرنے لگے یا ہاتھ سے اشارہ کر دے، لیکن بار بار ایسا نہ کرے کہ عمل کثیر ہونے کی صورت میں نماز جاتی رہے گی۔ یہ تھی آج کی حرکات۔ مطلب عمل کثیر جو ہے، اور اس کے تعداد پہلے میں نے بتا دی ہے کہ 3 مرتبہ
اگر ہاتھ کا اشارہ 3 مرتبہ کرے یا ہاتھ سے کھجل کرے یا 3 مرتبہ تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ تھی آج ویڈیو حرکات کے بارے میں کہ کن حرکات سے اور کیا کیا کرنے سے نماز جاتی رہتی ہے، اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو یاد رکھنا اور جن کو نماز میں حرکت میں لانا، ان سے نماز جاتی رہتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ پاک سبھی کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔